نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں نے سورہ فاتحہ کی مشہور زمانہ آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی اور مدد بھی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جو معاشرہ ہے، ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن بعد میں آپ نکل کر شرک کرتے ہیں۔ آپ کبھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، کبھی کہتے ہیں یا نبی اللہ، کبھی کہتے ہیں یا حسن، کبھی کہتے ہیں یا حسین المدد۔ تو اس طرح کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ یہ تو شرک ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، معاشرہ جو ہے اس وقت جس دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، یہ جو طوفان بدتمیزی ہوا کھڑا ہے، یہ جو طوفان جو ہے بے حیائی کا پھیلے ہوئے ہیں، یہ جو طوفان جو ہے نا ہر وقت، ہر لمحے، ہر گھڑی معاشرے کے اندر برائی کے طوفان اس وقت جو چل رہے ہیں، لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہے۔ لیکن آج میں معاشرے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کہ پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، نور نظر کا ایک بال اگر تو سورج جو تھا وہ چھپ گیا۔ پیارے آقا سے سوال ہوا، پیارے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی اتنے دنوں سے اللہ کی عبادت کر رہی تھی، لگتا ہے کہ ان کے سر کا بال جو ہے ننگا ہو گیا، اس کی حیا سے جو ہے نا سورج چھپ گیا ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ ہے خاتون جنت جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک دن خاتون جنت نے پیارے آقا سے یہ سوال کیا کہ بابا جان، مجھ سے پہلے بھی کوئی بندہ جنت میں جائے گا؟ پیارے آقا نے فرمایا ہاں، میرے ایک صحابی ہیں، ان کا نام لیا اور فرمایا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خاوند کی اتباع کرنے والی تھی، خاوند کی اتباع کرنے والی تھی۔ اور اسی طرح ایک صحابی رسول باہر چلا گیا، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ گھر کے اندر موجود تھی، اسے پیغام ملا کہ تیرے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، تو آخری وقت ہے، آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ خاوند کی اجازت کے بغیر میں نہیں آ سکتی۔ پھر پیغام ملا کہ تیرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ پھر اس کے والد کا جنازہ ہو گیا، اس کی تدفین ہونے لگی۔ اسے کہا گیا کہ اپنا آخری آ کر اس کا منہ دیکھ لو۔ اس نے کہا میں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے والد کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو پیارے آقا کو جب یہ پیغام ملا کہ اس طرح ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی، فرمایا اس بیٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ یہ تھی سیرت جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا تھا۔ آج مسلمان کی بیٹی جو ہے وہ اتنا بے یار و مددگار ہو گئی ہے، معاشرے کے اندر بیٹی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے عزت تلاش کرنے کے لیے، حالانکہ اس کی عزت اس کے گھر کے اندر ہے، اس کی عزت اس کے باپ کے ہاتھ میں ہے، اس کی عزت اس کے بھائی کے ہاتھ میں ہے، اس کی عزت اس کے خاوند کے ہاتھ میں ہے، اس کی عزت اس کے بیٹے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ چاروں رشتوں کو پس پش ڈال کر وہ غیر مردوں سے عزت تلاش کر رہی ہے۔ آج معاشرے کے اندر کتنے بے حیائی ہے، اس کے اوپر آپ غور کریں، دیکھیں وجہ کیا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ کھلی چھوٹ دی گئی ہے بیٹیوں کو۔ آج بیٹی معاشرے کے اندر اپنے والد کے لیے ناسور بن چکی ہے۔ والد پریشان ہے، چار بندوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بیٹی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ بیٹی نے موبائل ہاتھ میں لیا ہے، بیٹی ایم اے انگلش کر جاتی ہے، ایم اے انگلش کرنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے بوڑھے باپ کو چھوڑ جاتی ہے، بوڑھے والدین کو چھوڑ جاتی ہے۔ تو یہ کیسا
یہ طرز عمل ہے، یہ کیسی زندگی ہے؟ اور پھر معاشرے کے اندر ایسے ایسے کیس ملتے ہیں. اب آپ نے سن رکھا ہے یہ 3 مہینے کے اندر ہمارے اسلام آباد کے اندر 45,000 طلاقیں ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ خود اعتماد نہیں رہا. بیوی کے اوپر اعتماد خامن کو نہیں ہے، خامن کے اوپر بیوی کو اعتماد نہیں ہے. آج معاشرے کے اندر یہ بے حیائی پھیل چکی ہے. تو خاتون جنت کی سیرت جو ہے ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ ہمیں یہ درس دیتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خاتون جنت سے کہا آؤ میرے گھر. تو انہوں نے کہا کہ میرے خامند سے اجازت لیں میں چلتی ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے مسجد نبوی کے اندر، مولا کائنات زمین کے اوپر سوئے ہوئے تھے. پیارے آقا نے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ابو تراب، مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ. پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ فرمایا کئی دن سے میری بیٹی میرے گھر نہیں آئی، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں، وہ تیری اجازت کے بغیر نہیں آ رہی. آج مسلمان کی بیٹی اجازت لیتی ہے خامند سے؟ بالکل بھی نہیں. خامند اگر روک بھی دینا پھر بھی وہ نہیں رکتی، اس بدتمیزی کے اوپر اتر آتی ہے، خامند کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہے. اور پیارے آقا نے فرمایا بغیر کسی شرعی عذر کے جس عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا نا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی. اور فرمایا جس کے اوپر خامند راضی ہے، اور فرمایا جنت کے جتنے بھی دروازے نا ہر دروازے سے اسے پکارا جائے گا. اور پیارے آقا نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا. ان 7 میں ایک وہ بیوی بھی ہے جس کے اوپر اس کا خامند راضی ہے. خامند راضی ہے. ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن بیوی کی جنت خامند کے قدموں کے نیچے ہے. اور آج خامند جو ہے دیکھیں وہ سارا دن معاشرے کے اندر پھرتا ہے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے، لیکن بیویاں گھر کے اندر رہ کر بھی پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ایک اس کا مال، دوسرا اس کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت کرے. وہ عورت معاشرے کے اندر بھی عزت پائے گی اور قیامت کے دن بھی وہ عورت عزت پائے گی. آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ تو مسلمانوں کی بیٹیوں کی یہ صورت حال ہے. بیٹوں کو بھی دیکھ کر وہ ہمارے ایک بہت بڑے مولانا صاحب ہیں مولانا ناصر مدنی، ان کا نام تو آپ نے یوٹیوب کے اوپر سن رکھا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر بہت مشہور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج مسلمان کا بیٹا کانوں کے اندر بالیاں سلوا کر ڈالتا ہے، ناک کے اندر اس نے کوکا ڈالا ہوا ہے، ہاتھوں کے اندر اس نے کڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اس نے بال رکھے ہوئے ہیں، لڑکیوں کی طرح وہ کپڑے پہنتے ہیں. ماں باپ نے تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں بیٹا دے، یہ تو بیٹی بن گیا، یہ بیٹی بن گیا. اندازہ لگا بات ٹھیک ہے. معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ جو کام لڑکیوں والے ہیں وہ لڑکے کر رہے ہیں، جو لڑکوں والے ہیں وہ لڑکیاں کر رہی ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اس ناسور سے ہم سب مسلمانوں کی جو عزت دار بیٹیاں ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. جو صحیح معنی مسلمانوں کے بیٹے دین کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.